ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شیلا رضا صاحبہ نے ہمارے ساتھ موجود ہیں. شوکت بسا صاحب پی ٹی آئی سے بہت شکریہ آپ دونوں معزز مہمان گرامی کا. اسٹارٹنگ فرام یو شوکت صاحب, آج جو ہے قبائلی عمائدین کے حوالے سے جرگے کی بات بھی ہوئی, وزیر اعظم نے بھی یہ بات کی, اور اس سے قبل آرمی چیف نے قبائلی عمائدین سے ملاقات کی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمام لوگوں کو اعتماد میں لے لیا. آپ کا یہی کنسرن تھا خیبر پختونخوا میں اگر کوئی بھی پالیسی بنائی جائے دہشت گردی کے حوالے سے یا عوام کی منشا سے بنائی جائے؟ اب تو عوام کی منشا بھی اس میں شامل ہے, جرگے کے لوگ بھی اس میں آ کے انہوں نے اپنا کنسنٹ دے دیا ہے. ڈو یو تھنک سو کہ بڑی رائٹ پالیسی ہے جو کہ اسٹیٹ کی جانب سے اپنائی جا رہی ہے؟ عمر زیدی صاحب, ابھی تک ہمیں بالکل نہ انفارم کیا گیا ہے کہ بھی گورنمنٹ کو, جب یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں, کہ نہ چیف منسٹر کو اعتماد میں لیا گیا ہے. ہم تو یہی جب وزیر اعلیٰ خود انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے, وفاق میں اجلاس ہوا خیبر پختونخوا میں, افغان پناہ گزینوں کی واپسی ڈسکس ہونی تھی, وزیر اعلیٰ صاحب نہیں گئے کہ عمران خان صاحب سے جب سے نہیں ملوں گا میں نہیں جاؤں گا. تو جب خود سیریسنس کا لیول یہ ہوگا پھر کس طرح سے ملاقات ہو, کس طرح سے آگے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں؟ زیدی صاحب, اگر تو میری ہر بات پر انٹرپٹ کرنا, میں جواب نہیں دے پاؤں گا, سن بھی نہیں سکے گی عوام. اس وقت جب وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تو ہم نے وہاں پر اپنے مزمل اسلم صاحب کو میٹنگ میں بھیجا, جو ہمارے ایکس فائنانس منسٹر تھے. انہوں نے ایک ایک چیز نوٹ کی اور وہاں یقین دلایا کہ آپ ہمیں جو بھی وہاں پر آپریشن کرنا چاہتے ہیں, جو وہاں پر کرنا چاہتے ہیں, ہمیں آپ اعتماد میں لیں, ہم سب لوگ کٹھے بیٹھ کے پالیسی بنائیں گے. اور جہاں تک ان سے تعاون کرنے کی صورتحال ہے, یہ دیکھ لیجئے کہ آج ایک الیکٹڈ چیف منسٹر اپنے منتخب ہونے کے بعد اپنے وزیر اعظم کو ملنا چاہتا ہے, اپنے لیڈر کو ملنا چاہتا ہے. عدالتوں کا آرڈر ان کے ہاتھ میں ہے, تو وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ کون سا جج, کون سی عدالت. ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو بھی لکھا, ہم نے صوبائی گورنمنٹ کو بھی لکھا. اور دوسری بات, جب انہوں نے مبارکباد کے لیے فون کیا شہباز شریف نے, ہر سازش کے باوجود جب وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے, انہوں نے دھمکیاں بھی دیں, انہوں نے تھریٹس بھی دیں, ایم پی ایس کو خریدنے کی کوشش کی, عدالتوں کے ذریعے سب کچھ کیا. جب منتخب ہو گئے تو مبارکباد بھی دی, اور انہوں نے کہا بہت مہربانی آپ کی, آپ ایک مہربانی کیجئے میرے لیڈر سے میری ملاقات کروا دیجئے. تو انہوں نے آگے سے کہا ہاں پوچھ کر بتاتا ہوں. اب جن کی حیثیت بیچاروں کی یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے سانس نہیں لے سکتے, اٹھ نہیں سکتے, بیٹھ نہیں سکتے, یہی تو مسئلہ ہے کہ پاکستان میں اگر آپ نے کوئی جنگ میں جانا ہے, ہماری فوج نے جنگ فوج نہیں لڑتی جب تک عوام پیچھے کھڑی نہ ہو, اور عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. سو آخری فکرہ کہہ کے, بہت اچھی بات ہے, یہ بھی کم از کم ان کے رویے میں تبدیلی آئی. ہم سب لوگ ایک چھت کے نیچے بیٹھ کر, یہ نہیں کہ 4-5 لوگ فیڈرل سے پالیسی بنائیں اور وہاں پر آپریشن شروع کر دیں, چونکہ آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. 12-13 اپنے آپریشن کر کے دیکھ لیے. عمران خان صاحب کا بھی یہی موقف ہے کہ آپ کو ڈائیلاگ کر کے, بات چیت کر کے مسائل کو حل کرنا ہے. بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے جو آپ نے بتائی ہے. میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ یہی مسائل ہیں کہ ہم سب لوگوں کو, خواہ وہ ادارے ہیں, خواہ یہ فارم 47 کا جعلی وزیر اعظم ہے, جب تک یہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, جو وہاں کی نمائندہ حکومت ہے, مسائل حل نہیں ہوں گے. شیلا صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں, پی ٹی آئی حکومت کو اس بارے میں آن بورڈ لینا چاہیے, ان کو بھی ساتھ بٹھانا چاہیے؟ وہ شکوہ کر رہے ہیں وفاق سے کہ وفاق اپنے تئیں پالیسی بناتا ہے, ہمیں آن بورڈ نہیں لیتا. اچھا, مجھے امید ہے قمبر کہ اتنے ہی تحمل سے میری بات بھی سنیں گے. دیکھیے, جب سے نیشنل ایکشن پلان پاس ہوا ہے اور 18ویں ترمیم, تو یہ صوبوں کی ذمہ داری ہے کہ جب ان کے صوبے میں ٹیررزم ہو تو وہ وفاق سے مدد طلب کریں. اور ایسا نہیں ہے کہ ہم نے یہ نہیں جھیلا. سندھ میں ٹیرر فائنینسنگ ہو رہی تھی, اور آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم نواز شریف بھی کراچی آئے تھے, اور اس کے بعد یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے کیا ہمیں سپورٹ کیا تھا کیا نہیں, لیکن بار بار یہ بات ہوتی تھی کہ لیڈ اس کو قائم علی شاہ کر رہے ہیں, اور زبردست اور بہت اچھا اور بہت زبردست ہوا. اور ڈی جی رینجر اس وقت بلال اکبر صاحب بھی تھے, اور مختلف اور بھی اس سے پہلے بھی. تو وہ یہی کہتے تھے کہ کبھی بھی انہوں نے ہمارے معاملات میں, جیسے ہم نے, کیونکہ پولیسنگ کے ذریعے آپ کریں گے, جو بھی باہر سے آئے گا آپ کے یہاں کے ٹیررزم کو قابو کرنے, پولیس کیونکہ ٹیررزم کے لیے ٹرینڈ نہیں ہوتی, کرائم کے لیے ہوتی ہے, لیکن وہ جاتی پولیسنگ کے ساتھ ہے.
تو اس میں پہلے جو کام تھا کہ وہ ہم نے کیا، مطلب گورنمنٹ نے کیا کہ گورنمنٹ نے سارے اپنے ایک طریقہ کار بنایا کہ ہو کیا رہا ہے کراچی میں، اور اس کے بعد اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر پھر فیڈرل گورنمنٹ کو کیا۔ اب یہاں پہ صورتحال تھوڑی سی ہمیں مختلف نظر آ رہی ہے۔ مستقل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کے پی میں شدید ٹیررزم ہے، اور چاہے وہ تھانوں پہ حملے ہوں، چاہے وہ میرے جوانوں پہ ہوں، وہ شہید ہوں، یا جو ہے وہاں کی اقلیتوں پہ، لیکن اس طرح سے جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ کیوں نہیں لوگوں کو اعتماد میں لیتی؟ اس کا کام ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا جا کے کام نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے 15-20 مشران آئے ہوں، 10-15 نہ آئے ہوں، سہیل افریدی صاحب جرگے کی بات کر رہے ہیں۔ ایک منٹ، میں ایک بات کہہ رہی ہوں کہ یہ کام تو فیڈرل گورنمنٹ کو، وہ پروونشل گورنمنٹ کو کرتے رہنا چاہیے، اور پھر اپنی رائے بنا کر وہاں پہ دینی چاہیے۔ اب صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ان کا جلسہ ہو رہا تھا، ابھی آخری جلسہ جو انہوں نے کے پی میں کیا، تو وہاں پہ یہ بات جلسے میں قراردادیں ہو رہی تھیں کہ آپریشن نہ ہو، اور جہاں پہ اس وقت آپریشن ہو رہا تھا وہاں کے لوگوں نے جو ہے فورسز کا استقبال کیا، اور جب وہ آپریشن کمپلیٹ کر کے جا رہی تھیں ان پہ پھول نچاوت کیے، تالیاں بجائیں۔ تو دیکھیں یہ کام مل جل کے ہوتا ہے۔ بالکل بالکل اسسمنٹ جو ہے نا صوبے کو کرنی ہے، اسسمنٹ صوبے کو کرنی ہے، اور دیکھیں جہاں تک ڈائیلاگ کی بات ہے، جو ڈائیلاگ کرنا چاہتا ہے وہ ڈائیلاگ کرے، جو ڈائیلاگ سے نہیں مانے گا اس کو اڑا دیں گے۔ یہ بات سیدھی ہے، ہمارے نوجوانوں کی، ہمارے شہریوں کی وہ نہیں ہے، فالتو جانے نہیں ہے۔ آلریڈی ڈائیلاگ کے ہو رہے ہیں، استنبول میں ہو رہے ہیں، جنگ بندی ابھی رکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے اگر ڈائیلاگ کرتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو اس کے بعد پھر اسٹیٹ کے پاس یہی حل ہے کہ اپنی رٹ قائم کرے۔ شوکت بسرا صاحب۔ قمر زیدی صاحب دیکھیں، ابھی شیلہ بی بی نے اینڈ پہ بہت اچھی بات کی کہ ہمیں مل جل کر ان مسائل کو حل کرنا ہے۔ آپ دیکھیے سہیل افریدی وزیر اعلیٰ بننے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے جرگہ جا کے قبائلی علاقے میں کیا، چونکہ وہ خود ان کا تعلق قبائل سے ہے، وہ خیبر سے ان کا تعلق ہے، اورکزئی ہے، وہاں پر آپ کے جتنے اور علاقے متاثر ہیں، سب سے زیادہ قبائلی علاقوں میں اس وقت دہشت گردی ہے۔ انہوں نے جرگہ کیا، جرگے میں سب لوگوں نے یہ کہا کہ آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہے، آئیں بیٹھ کے اسٹریٹجی بناتے ہیں۔ اور ابھی آپ نے دیکھا کہ 3 جلسے ہم نے کیے، جس میں ہم نے وہاں پر بھی جا کے جلسہ کیا، وہاں پر بھی لوگوں کا یہی کنسنسس تھا کہ ہمیں آپریشن منظور نہیں ہے، چونکہ ملٹری آپریشن اگر مسئلے کا حل ہوتا تو 12 سے 14 ملٹری آپریشن ہو چکے ہیں، وہاں پہ امن قائم ہو جاتا۔ اب میں شیلہ بی بی کو یہی کہوں گا، شیلہ بی بی اس کے باوجود آپ لوگوں کی حکومتیں جعلی ہیں، عوام نے آپ کو ووٹ نہیں دیا، 17 سیٹوں کے ساتھ اپنی سیٹ ہار جانے والا مجھے بات مکمل کر لینے دیں، آپ نے کیجئے، میں انٹرپٹ نہیں کروں گا۔ ویسے پیپلز پارٹی نے بھی جعلی مینڈیٹ سے لیا ہے میرے بھائی، اور کیا ہے، پورا نظام ہی جعلی ہے نا اس وقت۔ تو یہ نظام جو بیٹھا ہوا ہے، اس کا صدر جعلی، اس کا وزیر اعظم جعلی، گورنر جعلی، وزیر جعلی، ایم پی جعلی۔ اچھا یہ تو میں واحد ایک گورنمنٹ ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ایک واحد صوبہ ہے کے پی جہاں پہ عوام کی حکومت ہے۔ کیوں شیلہ صاحبہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا میں بات مکمل کرنا، قمر بھائی دیکھیں یہ غلط بات ہے، ان کی بات مکمل ہو جائے کیونکہ پھر یہ چیخیں ماریں گے۔ ہمارا ایک صوبہ ہے جہاں پر عوام کی حکومت ہے، جہاں پہ عوام نے ووٹ ڈالے، حالانکہ وہاں بھی ہم سے مینڈیٹ چھینا گیا، ہماری 9-10 سیٹیں وہاں پہ فارم 47 پہ ان لوگوں کو جتوا دی گئیں جن کے 2-3 ہزار ووٹ تھے۔ اس لیے میرے بھائی ہمارا موقف، شیلہ بی بی ہم آپ سے ایگری کرتے ہیں، آئیں مل کر ایک چھت کے نیچے، جو سب سے پہلے پاکستان ہے، سیاست ہوتی رہے گی عملی طور پر، چونکہ آپ لوگوں کا عوام سے تعلق نہیں رہا، آپ کو عوام ووٹ دینا دیں، آپ کو فارم 47 کے ذریعے آپ کو یقین دلا دیا گیا ہے کہ آپ کو ہم وزیر بنا دیں گے، صدر بنا دیں گے، وزیر اعظم بنا دیں گے، اس لیے چلیں کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے باوجود کہ ہم آپ لوگوں سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، چونکہ ہمارا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے۔ آپ لوگوں کی تو جائیدادیں باہر ہیں، آپ کے لیڈرز کی، آپ کے وہاں پر سارے کاروبار باہر ہے، عمران خان کا تو ایک پیسہ ملک سے باہر نہیں ہے۔ ہم بالکل کے پی کے لیے، پاکستان کے لیے، ہم ہر وہ پالیسی جو عوام اور پاکستان کے حق میں ہوگی ہم اس کے لیے تعاون کریں۔ ناظرین پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔